بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے بہت امپورٹنٹ پریڈکشن لینی ہے۔ پرسوں چاند گرہن ہے اور چاند گرہن کے ایفیکٹس، اثرات عمران خان صاحب پر، پی ٹی آئی پر اور ملکی سیاست پر اور دنیا پر کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے سر، A1۔ سر پرسوں چاند گرہن لگ رہا ہے، تو چاند گرہن کے حوالے سے ویورز کے لیے میں امپورٹنٹ پریڈکشن لینا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پر اس چاند گرہن کے کیا اثرات ہوں گے؟ عمران خان صاحب پہ اچھے اثر ہوں گے جی، کیونکہ بدھ سبلا میں لگ رہا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے معاملہ ٹھیک ہے، یعنی عمران خان صاحب پہ تو اچھا ہی اثرات ہیں، پری ایفیکٹس جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، پوسٹ ایفیکٹس بھی ٹھیک ہیں۔ اچھا، اور رہ گئی پی ٹی آئی ہے تو عمران خان، مگر اگر ہم اس کو ایز اے سیپریٹ اینٹی دیکھتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا گڑبڑ گھوٹالے کا ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، ابھی بہت سارے چہرے چھپے ہوئے وہ بھی سامنے آئیں گے پازیٹیو وے میں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے چہرے جو اندر پنجابی کہتے ہیں داتری چلا رہے ہیں، اچھا، وہ بھی نظر آئیں گے، تو پھر جا کے پی ٹی آئی کا ٹائم تھوڑا سا ٹھیک ہوگا۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کوئی اس کے چاند گرہن کے افیکٹس ہوں گے؟ اچھا تو ہوگا، مطلب میں رہائی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا وہ جلد رہا ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب کا ٹائم تو نیازی صاحب شروع ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا معاملات ہیں، کیوں نہیں آ رہے، میں اس کو پڑھنے سے قاصر ہوں۔ یعنی آنیسٹلی میری جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت پچھلے 1.5 سے 2 مہینے میں 3 مہینے میں آ جانا چاہیے تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے نیازی صاحب، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ چلے میں اس سے ہٹ کے ایک مثال دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں 500 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ بالکل، آگے حقیقت ہے نا، اس میں لکھا ہے، میرے اللہ نے کہا ہے تو ہمیں پڑھنی ہے۔ اب ہم نہیں پڑھتے تو وہ ہمارا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ نے ہم سے جا کے آگے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ذائچہ کو قرآنی چیز تو نہیں ہے، کوئی الہامی چیز تو نہیں ہے، کوئی ڈیوائن نالج نہیں ہے، بٹ اٹ از اے نالج۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، اور نالج ہمیشہ سارے نالجز اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیوائن ہو، سیکولر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ذائچہ کہتا ہے یار اس بندے کو باہر ہونا چاہیے۔ اب جو ذائچے کے اگینسٹ فورسز چل رہی ہیں، وہ اگر اس کو نہیں آنے دیتی تو میں نے تو اپنی ریڈنگ دینی ہے نا، اور میں نے یہ بھی دیکھنا ہے، نام بھی نہیں لینا میں نے، کیونکہ حالات و واقعات ہی اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ نام لیں، ٹھیک ہے۔ اور نام کیا، ہم نے تو فورسز کو، انرجیز کو دیکھنا ہے۔ کچھ انرجیز ہیں کچھ پلانٹس کی جو اس کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا، مگر یہ ہے کہ ہی از ٹوٹلی سیٹ فار کمنگ آؤٹ فرام دا پرزن۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ مقدمے جو ہیں وہ مئی کے بعد جا کے بہت ساری چیزیں 70 سے 80% جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی عمران خان کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو میں نے بات کر لی، اس چاند گرہن کے اس حکومت پر کیا اثرات پڑنے والے؟ حکومت کے اوپر یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے حلف اٹھایا 3 حکومتوں میں، اس میں صرف پنجاب گورنمنٹ کا حلف جو ہے وہ کسی حد تک بہتر ہے، بہتر ٹائم میں اٹھایا گیا، مگر ایفیکٹ تو اس کے اوپر بھی ہیں۔ وفاق ہے، پنجاب ہے، اور یہ ہے کے پی کے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، حلف سے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب جس ٹائم میں انہوں نے پلان کیا ہوا اس میں عمران خان بھی اٹھا لیں گے نا حلف، وہ بھی 6 مہینے کے بعد بیٹھے ہوئے ہوں گے دیکھ کے کہ یار یہ تو نہیں چلا۔ تو یہ چیز ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ یہ چاند گرہن جو ہے حکمرانوں کے دماغوں کے اوپر جو ہے، جو کراؤن چکرا ہے اس کے اوپر زیادہ افیکٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایموشنز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا، مون کا، جب ہم ذائچے سے پڑھتے ہیں ایموشنل امبیلنس کا شکار ہو کے کچھ ایسی غلطیاں کریں گے ہمارے حکمران کہ جس کی وجہ سے اور زیادہ نان پاپولر جو ہے نا وہ معاملہ ہو جائے گا۔ ہم حقائق سے چشم پوشی کر لیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں واہ 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 کیا بات ہے، اپنے پروفیشن سے دھوکا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جناب السر کا مریض ہے، کیا یہ مرچیں کھا سکتا ہے؟ ڈاکٹر کہ اگر نہیں کھا سکتا تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس نے جناب سختی کر دی۔ جو ڈاکٹر کہے گا، یا اس نے اس کا فائدہ کر دیا، جو ڈاکٹر کہا ہاں آپ کھا لیا کریں،
وہ مریض کو خوش کرے گا، مریض کا بھٹا بٹھا دے گا. تو ہم سے جو بات آپ پوچھتے ہیں ہم تو یہی جواب دے سکتے ہیں نا کہ جو ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے چیز نظر آتی ہے، دنیا بھر کے پروفیشنل ایسٹرالوجرز چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ وقت حکمرانوں سے غلطیاں کروائے گا، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں عوام کا جو ریئیکشن ہے وہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے. چاند گرہن کے یہی اثرات آ رہے ہیں، پری بھی اور پوسٹ بھی. دنیا پر اور خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ خطے پہ جنگیں بڑھیں گی. اچھا. ٹھیک ہے. دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو امریکہ کے اوپر جو ہے نا، امریکہ کینیڈا کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی جو ہے نا خاص حفاظت، خاص خیال کرنا ہے، غیر ضروری چیزوں میں انوالو نہ ہوں. غیر ضروری ڈرائیونگس ہیں، غیر ضروری ٹریولنگس ہیں، یہ نہ کریں. اس کے بعد جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کو ویسٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو جنگیں بڑھنے کی میں بات کر رہا ہوں، فلسطین والی جنگ جو ہے وہ بھی آپ کو ٹھہرتی نہیں نظر آئے گی، کبھی کسی اینگل سے، کبھی کسی اینگل سے. انڈیا بھی پاکستان کی طرف گندی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو شروع سے ہی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس طرف سے جو ہے یہ 21 اپریل کا جو گرہن لگتا ہے اس کے بعد وہ چیزیں آئیں گی. 20 مارچ کے بعد بھی یہ چیزیں ہیں. 25 مارچ کا جو گرہن ہے یہ بھی افیکٹ اس خطے کے اوپر، ہمارے خطے کے اوپر یہ لے کے آ سکتا ہے کہ جناب انڈیا کو نہ کوئی جو ہے ہمارے ساتھ چھیڑخانی وہ ضرور کرے گا. اس کے علاوہ ہمیں اپنا جو نارتھ سائڈ ہے، جو افغان والی سائڈ، افغانستان بارڈر ہے، ہمیں یہاں پہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں ابھی کلیم کیا گیا جی افغانستان سے وہ دہشت گرد آئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے ٹیکنیکل ایشو، تو اس کو اوور کم کریں تاکہ ملک میں کوئی بڑا نقصان جو ہے وہ اللہ نہ کرے نہ ہو. اور جھڑپوں کا خطرہ ہے، بالکل ہے. جنگی ابھی یوکرین والی بھی جو ہے وہ جائے گی، انٹینسیفائی ہوگی، اور انگلینڈ والے لوگ جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ ٹائم اس طرح کا چل رہا ہے، یہ سال جو ہے نا اٹس اے ویری ہارڈ ایئر دنیا کے لیے. پاکستان کے عوام کے لیے اور دنیا کے لیے آپ حفاظت کی بات کر رہے تھے، تو میں اگر پوچھوں، لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں جب چاند گرہن لگتا ہے تو حفاظت کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ چاند گرہن جو ہے یا سورج گرہن، خاص طور پہ سورج گرہن جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی سچویشن قیامت والے دن کی ہوگی. یعنی اندھیرا روشنی ملا جلا جو کام ہے وہ ہے اس دن ایسے ہوگا. یعنی گرہن جو ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی، جو ہمیں روایات سے پتہ چلی، کتب سے، احادیث سے، وہ نماز آیات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چاند گرہن جب لگتا ہے تو نماز، یا سورج گرہن، تو نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے، 6 پڑھ لیں. قیام جو ہے طویل کرنا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو قیام آپ طویل کریں، مختلف صورتیں، مختلف آیتیں جو ہیں الحمد شریف کے بعد وہ آپ پڑھتے رہیں. صدقات جو ہیں اناج سے ریلیٹڈ وہ دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا سارے زوڈیک سائنس اوور آل سب کی میں بات کرتا ہوں، وہ کثرت سے جو ہے نا استغفار وہ کریں. 5واں کلمہ جو ہے وہ پڑھیں. تیسرا کلمہ ہے اس کا ورد کریں. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں کرنی ضروری ہیں. اور جو لوگ رہتے ہیں نا پہاڑوں کے پاس پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، ان کو یہ چاہیے کہ اگر اناج سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں پرندوں وغیرہ کو وہ دیتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مگر ظاہر ہے طویل ہو جائے گا معاملہ. اپنی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو رکھنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنی پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.